وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت رزق کے دروازوں کو کھولتا ہے، اور اللہ رب العزت رزق کے اندر برکت عطا فرماتا ہے۔ ایک چیز اس میں سے یہ عرض کی تھی کہ استغفار کرنا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت بڑی تکلیف ہے، گزارا نہیں ہوتا، مشکلات ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ دوسرا آدمی آیا تو اس نے آ کر عرض کی کہ حضرت جی کافی عرصہ ہو گیا، شادی ہوئی ہے، اولاد نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا کرو؟ استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر عرض کی کہ کھیتی باڑی کرتا ہوں، کافی عرصہ ہو گیا، بارش نہیں ہو رہی، جانوروں کے حالات آپ دیکھ لیں۔ تو آپ نے اس کو کہا کہ کیا کرو؟ استغفار کرو۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا، تو آپ نے اسے بھی کہا کہ کیا کرو؟ استغفار کرو۔ پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا تو اس نے عرض کیا حضرت پہلا آدمی آیا تو آپ نے اس کو بھی کہا کیا کرو؟ استغفار۔ دوسرے کو کہا استغفار، تیسرے کو بھی آپ نے کہا استغفار۔ اس پر آپ نے جواب دیا اور آپ نے کہا کہ اللہ رب العزت قرآن کے اندر کیا کہہ رہے ہیں کہ جو شخص استغفار کرتا ہے سب سے پہلا وعدہ یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں اس کے فقر کو دور کر دیتا ہوں، اور دوسرا اللہ کہتے ہیں یرسل السماء علیہ مدرارا، میں آسمان سے ان کے اوپر کیا کرتا ہوں؟ اس استغفار کی وجہ سے بارشیں نازل کرتا ہوں۔ پھر تیسرا اللہ کہتے ہیں کہ میں ان کو بیٹوں کی نعمت سے نوازتا ہوں۔ 4 انعام اللہ نے صرف استغفار کی وجہ سے دینے پر وعدہ کیا ہے، اور 2 چیزیں جو اس کے علاوہ ہیں وہ احادیث مبارک کے اندر آتی ہے، 4 کا ذکر قرآن کے اندر ہے۔ اب ہم لوگ جو ہیں وہ استغفار کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس کی کیا ضرورت ہے؟ کہ دیکھو اللہ کے ہاں ایک ترتیب ہے، ٹانگا، یہ جو گھوڑا ہوتا ہے، گھوڑا ٹانگے کے آگے باندھا جاتا ہے تب ٹانگا چلتا ہے نا، اگر ترتیب کو الٹا کرو تو ٹانگا چلے گا۔ اب ترتیب یہ اللہ کہتے ہیں پہلے تم اعمال کرو گے پھر میں حالات ٹھیک کروں گا۔ ہم کہتے ہیں پہلے حالات ٹھیک ہو جائیں پھر کیا کریں گے؟ اعمال کریں گے۔ یہ ترتیب نہیں ہے اللہ رب العزت کی، پہلے اعمال کرنے پڑیں گے۔ تو زندگی کا ایک مشغول اور مشغلہ بنا لیں کہ ہم استغفار کو کسی صورت نہ چھوڑیں، اور اس کی کیفیت پچھلے جمعے یہ عرض کی تھی کہ انسان یہ کہے کہ یا اللہ ساری دنیا کا سب سے بڑا گنہگار میں ہی ہوں، مجھ سے بڑا روئے زمین پر کوئی اور گنہگار نہیں ہے، اور یوں اپنے گناہوں کی ڈھیریاں لگائے اور اپنے گناہوں کو یاد کرے، یا اللہ میرا یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ دیکھو نا، انسان ذرا سا غور کرے کہ ایک گویا گانے والا، اور اس کا گزارا ہی گانے پر ہوتا تھا، ساری زندگی گانا گا رہا ہے اور لوگوں سے پیسے لے رہا ہے، ساری زندگی گانا گا رہا ہے اور لوگوں سے پیسے لے رہا ہے، چلتے بوڑھا ہو گیا، اب آواز ہی نہیں رہی، جو جمع پونجی تھی آہستہ آہستہ اپنے پر خرچ کر رہے، یہاں تک نوبت آ گئی کہ جمع پونجی سب ختم ہو گئی، اور اب لوگ قرض بھی نہیں دیتے تھے، اب اس پر فاقے آنے شروع ہو گئے، بیماری بھی آ گئی، فاقے بھی آ گئے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو بوڑھا آدمی تھا نا، بقی قبرستان جنت البقی میں چلا گیا اور وہاں ایک جگہ جا کر بیٹھ گیا۔ اب یہ آدمی جو اللہ کو پکار رہا ہے، یہ آدمی اپنے بھوک سے تنگ ہونے کی وجہ سے اللہ کو پکار رہا ہے، کسی اور وجہ سے نہیں ہے کہ آواز نہیں رہی ہے، وہ پیسے کمانے کا ذریعہ وہ ختم ہو گیا ہے، اور وہاں بیٹھ کے اللہ کو کہہ رہے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ تھا، میری آواز تھی، وہ ذریعہ تھا میری کمائی کا، یا اللہ تو میری حالت کو دیکھ رہے، مجھے بھوک ہے، مجھے پیاس ہے، مجھے تنگی ہے، مجھے بیماری ہے۔ اب یہ بقیع قبرستان میں بیٹھ کر دعائیں مانگ رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، کتابوں میں لکھا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفۃ المسلمین تھے، آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، اور آپ زور کے بعد سوئے ہوئے تھے، اور آپ کو خواب کے اندر کہا گیا فوراً بقیع قبرستان میں جائیں، وہاں ایک بندہ اللہ کے ساتھ فریاد کر رہا ہے اور اس کی ضرورت کو پورا کریں، وہ بھوکا ہے۔ تو آپ نے سوچا پتہ نہیں کوئی کیسا ہی اللہ کا بندہ ہوگا، آپ نے بیوی کو کہا اٹھو کھانا تیار کرو، وہ اٹھی ہے، کھانا تیار کر رہی ہے، کھانا تیار ہوا
تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے کو اپنے سر پہ رکھا کہ جس بھوکے کے لیے رب نے مجھے جگایا اور جس بھوک کے انتظام کرنے کے لیے رب نے مجھے حکم دیا، وہ آدمی کیسا ہوگا۔ اپنے سر پہ کھانا رکھ کے آپ بقیع قبرستان کی طرف نکل گئے، اور اس آدمی نے دیکھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری طرف آ رہے ہیں۔ مشہور تھا گانے والا، کہتے ہیں میرے جیسوں کا حال تو وہ درے سے کرتے ہیں۔ گھبرایا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں گئے، پاس دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، اور جا کر اس نے کہا کہ تو نے ابھی کچھ دیر پہلے کیا کیا تھا؟ وہ عمل بتا۔ کہا کچھ بھی نہیں کیا، بھوک سے ستایا ہوا تھا، رب کی بارگاہ میں دامن پھیلا دیا، ربا بھوکا ہوں، میری بھوک کا انتظام کر دے۔ اللہ کسی عام آدمی کو بھی بھیج سکتا تھا، رب نے وقت کے خلیفہ کو کہا جاؤ جا کر اس بھوکے کی اس بھوک کو ختم کر۔ اب میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سوچنے کی بات یہ، ایک ایسا آدمی بھی جب رب کے سامنے دامن پھیلاتا ہے، ایسا آدمی بھی جب اللہ کو پکارتا ہے، اور ایسا آدمی بھی جب اللہ کے سامنے دامن کو پھیلاتا ہے، رب اس کی فریاد کو بھی سنتا ہے، میرے آپ کی فریاد کو نہیں سنے گا۔ لیکن ہم پھیلائیں تو صحیح باہیں، ہم دامن پھیلائیں تو صحیح۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، تیاری کے اندر لگ جائیں کہ رمضان کو معمولی نہ سمجھیں۔ یہ معمولی نہیں ہے، یہ مہمان معمولی نہیں ہے، یہ عطا اور مغفرت اور رحمت۔ دیکھو نا کہ جس وقت عید پڑھیں گے اللہ ہمیں وہاں تک پہنچائے، اور پھر اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں جاننے کے باوجود تم مجھے بتاؤ یہ کیا مانگ رہے ہیں، یہ کیا دعا مانگ رہے ہیں۔ پھر اللہ پاک ان کو کہتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں ان سب کو معاف کر دیا۔ اب اس مہینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا، اپنے مشاغل کو فارغ کرنا، اور یہ نیت اور عزم کر لینا کہ انشاءاللہ زندگی کا ایک رمضان ایسا گزارو کہ جس رمضان کی میری عبادت کو دیکھ کر، میری ریاضت کو دیکھ کر، میری آہوں کو دیکھ کر، میری سسکیوں کو دیکھ کر میرا رب میرے دامن کو بھر بھر کے مجھے عطا کر دے۔ وہ اللہ میرے محترم دوستوں جو کہتے ہیں یا عبدی انی لکا محب، اے میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اے میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے محترم دوستوں، گناہوں کی ڈھیری اپنے سامنے لگائیں، اور لگانے کے بعد کہہ دیں ربا ساری کائنات میں مجھ سے بڑا کوئی گنہگار نہیں ہے، ساری کائنات کا سب سے بڑا گنہگار میں ہوں، اے اللہ دیکھ میرے گناہ تیری رحمت کے سمندر سے تو زیادہ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کے سامنے استغفار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آپ دیکھیں سیدنا یونس علیہ السلام، آپ کو مچھلی نے نگلا، پھر آپ مچھلی کے میدے میں، اور ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دوسرا وہ آپ کو لے کر سمندر کی تہہ میں چلی گئی، پھر سمندر کا اندھیرا، پھر رات کی تاریکی کا اندھیرا، اندھیرے در اندھیرے ہیں، اور کسی کو کوئی پتہ نہیں اللہ کے نبی کہاں ہیں۔ اور اتنے اندھیروں میں آپ نے ان اندھیروں میں کیا توحید کا اعلان کیا، اور کس کو پکارا اور کیا کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت، ربا تیرے علاوہ میرا دکھ سننے والا کوئی نہیں ہے، حاجت روا کوئی نہیں ہے، مشکل کشا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ ان اندھیروں میں یونس تیرا بندہ تجھے ہی پکارتا ہے، اے اللہ ان اندھیروں سے، ان مشکلوں سے نکالنے والی صرف تیری ذات ہے۔ آپ نے رب کو پکارا، اور آگے اللہ نے کیا کہا، اے یونس اگر تو یہ تسبیح اور کلمات نہ پڑھتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا۔ آج بھی اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے، آج کوئی دکھوں، غموں، تکلیفوں، مقدموں، اولاد کے ستانے میں، خاندان کے ستانے میں، لاکھ دکھوں کے اندر گرا ہوا ہے، یہ اندھیرے ہیں۔ ان بند اندھیروں کے اندر جب وہ اس رب کو پکارے گا، جس طرح سیدنا یونس علیہ السلام کو اللہ نے وہاں سے نکالا ہے، اس اللہ کو بھی دکھ تکلیف اور غموں کے اس بندے کو بھی اللہ نکالے گا۔ لیکن ہم اللہ کی طرف جائیں تو صحیح، ہم اللہ رب العزت کا دامن پکڑے تو صحیح، اس کے ساتھ تعلق کو استوار کرے تو صحیح۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ایک چیز جو اس چیز کا رزق کی فراوانی کا ذریعہ بنتی ہے وہ کیا ہے؟ استغفار۔ اور روزانہ کم از کم
100 دفعہ تو ضرور کریں. ویسے تو علماء نے کہا ہے کہ 313 مرتبہ. اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم دوستو درود شریف، ہر وہ درود شریف جو اللہم سے شروع ہو اور آخر میں حمید مجید آئے، وہ کوئی بھی درود ہو، جب یہ انسان اس درود کا وظیفہ بناتا ہے، اللہم کو بھی اس میں اعظم لکھا گیا ہے، حمید مجید کو بھی اس میں اعظم لکھا گیا ہے. جب اس درود شریف کو پڑھ کے یہ جو دعا مانگے گا، اللہ اس درود شریف کی برکت سے اس کے دکھ تکلیف اور غموں کو دور فرمائے گا. اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، درود شریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانوں کو سامنے رکھا جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا امت کے لیے رونا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا امت کے لیے تڑپنا، میرے محترم دوستوں ہر عبادت کی ایک کیفیت ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ بس چلتے پھرتے ہم درود پڑھ رہے ہیں، چلتے پھرتے ہم استغفار کر رہے ہیں. ہر عبادت کی ایک روح ہوتی ہے. اب جس طرح میں بار بار آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ جو لوگ بیت اللہ کے حج کے لیے جا رہے ہیں، جو عمرے کے لیے وہاں پر جا رہے ہیں، میرے محترم دوستو جہاں وہ ظاہری اعمال سیکھ کر جا رہے ہیں، وہاں وہ باطنی کیفیات کو بھی سیکھ کر جائیں کہ باطنی کیفیات کس طرح نصیب ہوتی ہیں. جس طرح شعبانہ عابدہ رحمت اللہ علیہ، آپ بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر یوں عربی کے اشعار پڑھ رہی ہیں. قریب سے اس دور کے کوئی بڑے علماء میں سے جنید بغدادی یا اس طرح کے گزرے، انہوں نے ان کو کہا کہ اللہ کی بندی کیا کر رہی ہے، یہاں تو ایسے اونچے اونچے اشعار پڑھ رہی ہے. تو انہوں نے ان سے کہا کہ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں تو بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں. یہ عورت آگے سے کہتی ہے پتھر دل پتھروں کا طواف کرتے ہیں، مولا والے عشق مولا کا طواف کرتے ہیں. ایک عورت نے کیا کہہ دیا، کہتے ہیں میں وہیں بیٹھ کے لوٹ پوٹ ہو کر رونے لگا کہ واقعی ہمارے پتھر دل ہیں، ہم تو پتھروں کا طواف کر رہے ہیں. جو عشق مولا میں مبتلا ہوتے ہیں وہ مولا کا طواف کرتے ہیں. یہاں تو انوارات اتر رہی ہیں، یہاں تو تجلیات اتر رہی ہیں، یہاں تو براہ راست اللہ پاک اپنی محبت کو اتار رہے ہیں. اور یہاں سے اگر دل کا پیالہ سیدھا ہو، یہ بیت اللہ کا طواف کر رہے اور اپنے پیالے کو عشق مولا کے سامنے رکھ دیا. ربا پاکستان سے آیا ہوں، ایک ایک پائی اکٹھی کر کے آیا ہوں، ایک ایک روپیہ اکٹھا کر کے آیا ہوں، کتنی مشقتوں سے کتنی دعاؤں سے. اے اللہ آج تیرے بیت اللہ کو دیکھنا نصیب ہوا ہے. اے اللہ غموں کا مارا ہوا آیا ہوں، لٹا پٹا ہوا مسافر آیا ہوں، آخرت کا رائی ہوں تیرے سامنے آ کر کھڑا ہونے. اے اللہ یہ میں نے اپنے دل کا پیالہ تیری بارگاہ میں یوں رکھ دیا ہے. ربا تیری جو محبت اتر رہی ہے، تیری جو انوارات اتر رہے ہیں، تیرے جو یہاں پر عطائیں اتر رہی ہیں، ربا اس عاصی اور گنہگار کے اس دل کے پیالے کو اس توبہ کے غسل دے کر اس میں بھی اپنی محبت کو ڈال دے، اس میں بھی اپنے انوارات کو ڈال دے، اس میں بھی اپنی محبت کو ڈال دے. پھر میرے محترم دوستو دیکھو نا، یہ طواف کر رہا ہوگا اسے دنیا جہاں کی خبر نہیں ہوگی، یہ تو عشق مولا میں دیوانہ وار بیت اللہ کے گر چکر کاٹ رہا ہے. یہ تو صفا مروہ کی سعی کر رہا ہے. اسے پتہ ہے یہاں صفا پہ کیا ہوا، یہاں مروہ پہ کیا ہوا، وہ اماں حاجرہ کیسے دوڑی. تو بہرحال میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہر عبادت کی ایک کیا ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، درود شریف پڑھنے سے پہلے اللہ کے سامنے دامن پھیلائیں. ربا میرے یہ لب حضور کا نام لینے کے قابل نہیں ہے، میں ان لبوں پر آقا دو جہاں کا نام کیسے لاؤں، جن کو تو نے محمد کہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کو تو نے احمد کہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کو تو نے طٰہٰ کہا، جن کو تو نے یاسین کہا. میرے محترم دوستوں اور یوں دامن پھیلا کر کہے اللہ گنہگار ہوں، آج میں تیرے نبی پر درود پڑھنے لگا ہوں. ربا میرے اس زبان کو اور میرے اس منہ کو، یا اللہ اس کے جو غلاظت اور گناہ جو اس زبان اور منہ سے میں کہتا رہا، ربا اس کو آج توبہ کا غسل دے کے اس کو ایسا پاک صاف اور ستھرا کر دے کہ اجلا کر دے، تاکہ میں تیرے نبی کا نام ان لبوں پہ لا سکوں. آپ بتاؤ، اور یوں تصور کرے میں روضہ عطر کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، حضور کی قبر عطر میرے سامنے ہے، اور آپ علیہ السلام کے روزے سے انوارات نکل رہے ہیں، اور وہ انوارات میرے سینے کے اندر منتقل ہو رہے ہیں، اور وہ انوارات میرے سینے میں منتقل ہو کر میری قدورت کو اور میرے اندر کی غلاظتوں کو دھو رہے اور صاف کر رہے ہیں. اور یوں حضور علیہ السلام کی ذات پر تنائیوں میں بیٹھ کے درود و سلام پڑے گا. بتاؤ اس درود کا مزہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ہم ذرا دیکھیں نا،
ہم زندگیوں میں کتنا وقت نکالا, کتنا تنہائیوں میں بیٹھے کہ جو نبی ہمارے لیے روتے ہوئے چلے گئے, جو آنسو بہاتے ہوئے چلے گئے, جبرائیل آگے اور آ کر عرض کیا اللہ کے محبوب, اللہ نے اختیار دیا ہے کہ اللہ آپ کو یاد فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں یا اور رہنا چاہتے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا, جبرائیل میں بھی اب اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہوں, لیکن جاؤ ذرا میرے اللہ سے پوچھو اگر میں چلا گیا تو میری امت کا کیا ہوگا, اگر میں چلا گیا تو میری امت کا کیا ہوگا. آج امت کدھر جا رہی ہے, آج ہم کہاں جا رہے ہیں. آج گناہ کرتے ہوئے یہ خیال نہیں آتا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہوں. جب میرے اعمال پیش ہوتے ہوں گے ان میں میرا نام آتا ہوگا, اور جب فرشتے کہتے ہوں گے یہ آپ کے فلاں نام کا امتی ہے جسے آپ کی خبر تک نہیں ہے, جو گناہوں کے اندر ایسا لت پت ہے, جو دنیا کے اندر ایسا ڈوبا ہے جسے خبر ہی نہیں ہے کہ میرے نبی کی زندگی کیسی تھی, میرے نبی کا اٹھنا کیسا, بیٹھنا کیسا. میں اپنی زندگی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ڈھانچے میں اپنی زندگی کو ڈالوں, میں آخرت کا رائی بنوں, میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا محبوب بنوں, تاکہ میں کل قیامت میں حوض کوثر پہ جب جاؤں, میرے محترم دوستو تھکا ہارا ہوا جب جائے اور ساری زندگی دین کی محنت کرتے 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 جب حوض کوثر پہ پہنچے گا, حضور بھی بائیں پھیلا کر استقبال کریں. زندگی تو ایسی ہونی چاہیے. تو میرے محترم دوستو اور بزرگوں, زندگی کا رخ بدلنا چاہیے. تو دوسری چیز جو ہے وہ کیا ہے میرے محترم دوستو, درود شریف کا کیا کرنا, اہتمام کرنا, کیا کرنا. اور یہ میرے محترم دوستو یہ عزم اور یہ ارادہ کر لیں, یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اب موت تک درود شریف کا وظیفہ نہیں چھوڑیں گے. موت تک درود شریف کا وظیفہ 300. ویسے تو ہمارے علماء نے لکھا ہے درود شریف, ہمارے بڑے جو کہتے ہیں درود شریف تیسرا کلمہ اور استغفار ہے, یہ کم سے کم 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام. پھر تیسرے کلمے کے جو فائدے ہیں بے شمار فوائد ہیں تیسرے کلمے کے. یہ 100 دفعہ صبح, یہ سب سے ادنا عدد میں آپ کو بتا رہا ہوں, لیکن کثرت یہ ہو 313 سے شروع کریں. ہم نے تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی مان کر چلنا ہے اور میرے محترم دوستوں کے احکامات کے مطابق چلنا ہے. تو آج جمعے کے اجتماع میں میرے محترم دوستوں اور بزرگوں 2 چیزیں, ایک استغفار کو وظیفہ بنانا ہے اور دوسرا کس کو بنانا ہے, درود شریف. اور دونوں کو کس انداز سے پڑھنا ہے, کیفیات اور محبت کے اعتبار سے پڑھنا ہے. اور تیسری چیز میرے محترم دوستوں اور بزرگوں وہ تشکیل یہ ہے کہ انشاءاللہ اس رمضان کو محبوبیت والا رمضان بنائیں گے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.